ہر شخص ہمیں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے. قد افلح المؤمنون. قد یہ جب کسی جملے میں آتا ہے تو وہ پوری یقینی بات ہوتی ہے. قرآن کامیاب لوگوں کی صفات کیا بیان کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی. منافق بھی نماز پڑھتا تھا، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے. انسان میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں. صحیح. ملکوتی بھی ہیں، غضبی بھی ہیں، اور وہ شہوانی یعنی حیوانی چیزیں بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ناظرین، کامیاب لوگوں کی صفات. ہر شخص ہمیں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی یہ زندگی بھی کامیابی سے گزرے اور اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر بھی وہ کامیاب ہو جائے. یقیناً قرآن سے بڑھ کر اس کا سورس کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ کامیاب لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو آج شخصیت موجود ہیں وہ قرآن فہمی کے حوالے سے ان کا گزشتہ 20 سال کا کام ہے. لوگوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو آج ہم ان سے یہ جانیں گے کہ یہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کامیاب لوگوں کی صفات کیا ہیں. تو ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حافظ صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے پیغام ٹی کو کر دیا. آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں بات. جو ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ ہم آپ کے ساتھ کریں گے، تو یہ سوال تھا کہ آپ سے کیا بات کی جائے. تو چونکہ آپ پچھلے کوئی کم و بیش 25 سالوں سے قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن فہمی کی جو کلاسز لیتے ہیں اور استاد ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ قرآن کامیاب لوگوں کی صفات کیا بیان کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کے حوالے سے کئی مقامات پر بڑی شاندار اور خوبصورت گفتگو کی گئی ہے. جی. اور ہر مقام ہی اس لائق ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کا مطالعہ کرے اور جو باتیں وہاں بیان کی گئی ہیں انہیں اپنی عملی زندگی میں شامل کرے، انہیں اپنا لائحہ عمل بنائے. ان میں سے ایک مقام سورہ مؤمنون کا یعنی 18ویں پارے کا آغاز آپ دیکھ رہے ہیں. جی. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز ہی اسی موضوع سے کیا ہے. اور یہ سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں آخری تنزیلات، یہ جو مکہ مکرمہ میں آخری ادوار میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے. اس کا آغاز اس سے کیا گیا. قد افلح المؤمنون. قد یہ جب کسی جملے میں آتا ہے تو وہ پوری یقینی بات ہوتی ہے، پکی بات، یعنی کہ اس کے استناد میں، اس کے یقینی ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. قد افلح المؤمنون یہ پکی بات ہے کہ مومن فلاح پا گئے. ٹھیک. اصل پا گئے یا پا جائیں گے؟ پا گئے یعنی یہ ازل سے فیصلہ ہو چکا ہے. ٹھیک. طے شدہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حتمی بات ہے کہ مومن فلاح پا گئے. ٹھیک. ایک تو فلاح وہ قیامت کے دن ملنی ہے نا، یہ طے پہلے سے ہو چکا ہے ازل سے. جب سے اللہ رب العزت نے یہ تقدیریں لکھی ہیں تب سے یہ طے ہو چکا ہے کہ مومن ہی فلاح پائیں گے. ٹھیک. تو پھر آگے مومنین کی صفات بیان کر دی. مومن ہے کون؟ وہ 6 صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اور ایک آگے بڑھنے ان 6 صفات کو دیکھنے سے پہلے ایک بڑی خاص بات ہے. صورتوں کا آغاز اور صورتوں کی جو انتہا ہے ان کو بھی کئی دفعہ ایک ہی موضوع سے جوڑ دیا گیا ہے. آغاز میں یہ فرمایا قد افلح المؤمنون، اور آخر میں کیا فرمایا؟ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. مومن فلاح پا گئے اور ادھر کہا کافر فلاح کبھی نہیں پا سکتے. فلاح قرآن مجید کے مطابق اور جو بالکل حقیقت ہے وہ صرف مومنوں کے لیے. ٹھیک. مومن کون ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بات شروع کر دی. اب وہ انسان پڑھتا جائے. یہاں بڑے اختصار کے ساتھ 6 باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ پوری انسانی زندگی کو محیط ہے. صحیح. ایک بات مثلا یہ کہنا
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع دبنے کو کہتے ہیں، اللہ کے آگے دب جانا، دل اللہ کے آگے نچھاور کر دینا، اللہ کو اپنے دل کے قریب سمجھنا، خود کو اپنے اللہ کے آگے پیش کر دینا. ٹھیک. اور یہ حاضری صرف ظاہری جسم کی حد تک نہیں ہوتی. جب خشوع ہوتا ہے نا تو پھر انسان کے جسم کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی اللہ کی روح، اللہ کے جلال، اللہ کی ہیبت کے سامنے سرنگو ہو جاتا ہے. ٹھیک. اللہ نے کہا ہے سورہ بقرہ میں قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے بڑے مطیع ہو کے کھڑے ہوا کرو. مطیع ہونا کیا ہے؟ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، تو اور ظاہری طور پر ہاتھوں کو ہلانا جلانا نہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اور اپنی نگاہ سجدے والی جگہ تک رکھنی ہے. مثلا کھجاتے نہیں رہنا، داڑھی کو کپڑوں کو سمیٹتے سوارتے سکیڑتے نہیں رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دل اللہ کے سامنے سرنگو. اصل خشوع ہوتا ہی ہوا ہے. صرف ظاہری طور پر کرنا اور معنوی طور پر دلی طور پر اللہ کے آگے نہ جھکنا، یہ مطلب ظاہر نماز کا ثواب تو ملے گا، حاضری تو اس کی اللہ کے ہاں انشاءاللہ لگ گئی، لیکن اللہ کے ہاں جو قد افلح المؤمنون ہے اس کے لیے یہ شرط کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ حاضری لگ گئی ہے، وہ آپ نماز میں آ گئے ہیں، لیکن اب کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ خشوع کیسے آئے گا اور وہ جو کیفیت کیسے پیدا ہوگی. حاضری کے ساتھ ساتھ جو اضافی نمبر ہے نا وہ کیسے مل سکتے ہیں؟ جو بندے جس انسان کا گریڈ اونچے سے اونچا ہوتا جائے، وہ جتنا اس کے اوپر محنت کرے گا نا اللہ کے آگے خشوع میں. اچھا صاحب، یہاں پہ ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ جب یہ پیکج بتایا نا اللہ پاک نے، یہ سورہ مومن والا، اس میں شروع میں فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور آخر میں جا کے فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا، سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ پہلے تو حفاظت ہونی چاہیے کہ جی میں نماز پڑھنے والا بن جاؤں، اور پھر بعد میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر خشوع بھی آ جائے اور وہ جو کیفیت پیدا ہو جائے. لیکن یہاں پہ صرف جہاں پہ آغاز کیا ہے خشوع کے ساتھ اور کیفیت کے ساتھ، حفاظت کے بعد میں کی ہے، اس کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکمت؟ دیکھیں خشوع، اب جو بندہ تو مومن ہے نا جی، اس نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی، یہ لازمی. اور یہ آخر میں شرط کے طور پر نمازوں کے اوقات کی حاضری، نمازوں کو ان کے آداب و شرائط کے ساتھ، نماز کے متعلق جو سب سے بڑی بات ہے نا، نمازوں کو ان کے اوقات، جیسے سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت کی بات کی ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو نمازوں سے غافل ہیں. تو یہاں فرمایا گیا کہ وہ نمازوں سے غافل ہونے والے نہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں کو ان کے اوقات کے ساتھ، بے وقتی نہیں. بے وقت کی نماز تو حدیث میں آتا ہے، ایک عصر کی نماز کے حوالے سے فرمایا کہ وہ سورج دیکھتا رہتا ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی جب سورج بالکل غروب شروع ہو جاتا ہے پھر بھاگتا ہے، فٹافٹ نماز پڑھتا ہے اور کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. وہ تلک صلاۃ المنافق، منافق کی نماز ہے. لیکن یہ جن مومنوں کی بات ہو رہی ہے، جن کو اب دیکھ رہے پہلے ہی خوشخبری سنا دی ہے کہ یہ فلاں ان کے لیے. اچھا صاحب، یہ جو ابھی آپ نے فرمایا نا کہ یہ منافق کی نماز ہے، اب یہ تو بڑی ایک خوفناک بات اس طرح سے ہے کہ منافق بھی نماز پڑھتا تھا، یعنی دور نبوت میں منافق بھی نماز پڑھتا تھا، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ مسلمان ہیں اور ایمان کا دعویٰ بھی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے. جی، یہ بڑا عالمی ہے، بڑا ہمارے ہاں بڑی مشکل سے کہتے ہیں کہ 3% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں اور باقی جو 97% ہیں بے نمازی ہیں. ایک عام سروے کیا گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ سروے بھی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے منافقین کی نماز پڑھنے کا، حدیثوں سے. یہ حدیث جو میں نے عرض کی ہے اس پہ بھی بالکل آپ نے صحیح نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ منافق تو نماز پڑھتے تھے اور اب مسلمانی کا دعویٰ ہے نماز نہیں پڑھتے. بلکہ وہ جو آتا ہے نا کہ بلکہ قرآن میں ہی ہے غالباً 5ویں پارے میں، یہ 6 پارے کے آخر میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اسی کی طرح کہ کسل مندی کی بڑی نماز پڑھتے ہیں، یعنی حاضری اور بڑا جوش اور بڑا بلبلے سے اور بڑی
روحانی اور دلی حاضری سے نہیں پڑھتے، ایک روحانی کیف کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ بجھے ہوئے دل سے اور کثرت مندی سے نماز پڑھتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیاب لوگوں کی جو پہلی صفت ہے اور پہلی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جی جی اور اس کے اندر وہ جو حاضری کی کیفیت ہے اور جو خشوع کی کیفیت ہے جی، اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں تو وہ حدیث ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ جی 7 قسم کے لوگوں، جی ان میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، ہر وقت بے چینی بے قراری کہ میں مسجد میں جاؤں، اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ وہ دنیا کے کاموں دندوں میں تو ایک ضرورت ہے نا اس کی، بچوں کی ذمہ داری ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، دینی، معاشرتی، گھریلو اور ملکی، کاروباری ہیں، مطلب پڑھتا ہے تعلیم، ان کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے، لیکن اس کا اصل دھیان تو مسجد کی طرف ہی ہوتا ہے، اصل دھیان تو اللہ کے سامنے حاضری کی طرف ہی ہوتا ہے۔ ہاں صاحب، ہمارا تو حال الٹ ہے، ہم تو مسجد میں بھی آ جائیں تو خیال باہر ہوتا ہے کہ ہم کب جائیں گے۔ مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں یا بلکہ مسجد کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ آج کل موبائل فون آ گیا ہے، اس کی گھنٹی بج گئی تو صف سے نکل کے پیچھے جا کے موبائل سے وہ فون سننا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے گھر کا ادب، خود اللہ کا ادب اور احترام، پھر وہ جو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والی بات ہم کر رہے ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ جب مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے پھر ادھر ادھر کی آوازیں انسان کو پیچھے نہ کھینچیں، اس کا دھیان آگے ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کہ آج یہ کیفیت نہیں ہے ہماری۔ تو یہ تو ہوگی پہلی صفت کہ جی نمازوں میں خشوع، نمازوں کی حفاظت اور نماز کے اندر ایک حاضری اور حضوری کا جو خیال جو ہے۔ جی آگے فرمایا کہ لوگ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کا اصل تعلق تو زبان کی باتوں کے ساتھ ہے کہ زبان سے لغویات ہونے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن یہ تصور پیش کرتا ہے، جب قرآن کے باقی مقامات کا بھی ہم وہاں کی بھی سیر کر لینا اگر، تو یہ لغو زندگی پوری سے جو آپ کہہ لیں کہ ویسٹیج ہے، ویسٹیج، بے مقصد جو چیزیں، بے مقصد گفتگو، بے مقصد کام، کھانا، بے مشاغل، مقصد لباس، بے مقصد وقت گزارنا۔ کتنے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نعمتوں کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت ہے، دوسرا فراغت ہے۔ فراغت کا کسی غلط اور بے مقصد باتوں کاموں میں استعمال کرنا، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی بیٹھے، ساری دنیا ٹرین میں ہم سفر کرتے ہیں تو ہماری اکثریت یہی ہے، ہمارا حال کوئی آپس میں با مقصد، ہاں ہو سکتا ہے موبائل سے بھی کوئی بہت اچھا کام لے رہا ہو، یعنی یہ نہیں کہ موبائل سے کام لے رہا ہے تو وہ ہے ہی غلط، موبائل سے ممکن ہے کہ وہ ساری ٹرین میں سے سب سے اچھا کام وہ لے رہا ہو، صحیح، لیکن اس کی ڈپینڈ کرتا ہے، اس کی مصروفیت ڈپینڈ کرتا ہے اس کے نیت پر کہ اس سے کیا لے رہا ہے۔ تو لغویات سے، لغو کاموں سے، لغو باتوں سے، لغو چیزوں سے اور اس طرح کے اور جتنے معاملات ہیں، اور اس میں اس کا دائرہ پوری زندگی پر پھیلائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لغویات سے مومن تو بالکل پرہیز کرتا ہے، بلکہ یہ ایسی بے مقصد بات ہے۔ جنت کی نعمتوں کا، جنت کے ماحول کا اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے، وہاں فرمایا ہے کہ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ جنت میں لغو چیز کوئی نہیں ہوگی، سبحان، بیکار بات کوئی نہیں ہوگی، بیکار کام کوئی نہیں۔ حالانکہ وہاں پہ تو نعمتیں ہیں، وہاں تو کوئی کام ہے ہی نہیں ہے نا، مطلب یعنی وہاں تو کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے وہاں پہ کوئی محنت کرنی ہے، جو کام کرنا ہے، وہاں پہ بھی یہ ارشاد ہے کہ وہاں پہ وہ جتنی لطف اندوزی جنت میں ہوگی، جتنا سکون جنت میں ہوگا، اتنا تو کہیں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہاں بھی کوئی لغو اور بیکار چیز نہیں ہوگی، جنت میں نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ یہ ایسی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ کیفیت ہے کہ اللہ نے جنت سے اس کی نفی کر دی ہے، جنت کی نعمتوں سے اس کو خارج کر دیا ہوا ہے۔ صحیح، وہ ہے کہ وہاں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے اور وہاں پہ بیٹھیں گے، اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اللہ کی تعریف ہوگی، اور وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا باتوں سے، سانسوں کے ساتھ آٹومیٹکلی چل رہی ہوگی۔ جہاں بیٹھیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو جنت میں لغو چیز نہیں ہے، مومن اصل میں اسی لیے
اپنے اعمال کے ساتھ. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو دنیا میں اپنی جنت میں داخل ہی نہ ہوا وہ قیامت والے دن بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اچھا. وہ دنیا میں جنت میں کیا ہے کہ دنیا لغو بات نہیں, جنت میں لغو نہیں ہونا, وہ دنیا میں بھی لغو کام نہیں کرتے, لغو بات نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہمیں لغو باتوں سے, لغویات سے جتنے بھی اس کے پہلو ہو سکتے ہیں معاشرتی اور دیگر انفرادی, اجتماعی, نجی زندگی میں, اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اپنے سب غور کرنا شروع کر دینا اپنے زندگی سے جو بے مقصد باتیں ہیں, بیکار چیزیں, سرمایہ کا غلط استعمال, ضیاع, اسراف. کیونکہ قرآن مجید میں اسراف کی بات بھی کی گئی ہے نا, وہ اسراف نہیں کرتے, کھاتے. یہ جو ویسے ابھی آپ فرما رہے ہیں لغو جو ہے, جیسے آپ شروع میں بھی فرمایا کہ اس سے باتوں کے حوالے سے, لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں پوری زندگی میں اس کو محیط ہے کہ جس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو جو ہے وہ زندگی سے نکال دو. جی بالکل, اس کو زندگی سے ہر بے مقصد بات, ہر بیکار بات اور کوئی کیفیت ایسی اسے زندگی سے نکالنا ہے. اب سب اس کی ترتیب پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو یہاں پہ ترتیب لگائی ہے کہ پہلے یہ بات, اس کے بعد پھر یہ بات, اس کے بعد پھر یہ بات, اس پہ بھی ہم آپ آخر میں جب وہ 6 باتیں مکمل ہو جائیں گی پھر ہم آپ سے یہ سمجھیں گے کہ وہ یہ ترتیب کی کیا حکمت ہے. اب تیسری بات کی طرف فرمائیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایمان والے جو ہوں گے وہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, اور نمبر 2 فرمایا کہ یہ لغو سے اعراض کرتے ہیں, لغو سے بچتے ہیں, بیکار چیزوں سے بچتے ہیں. اچھا اب سب یہ تو ہو گئی 2 صفات. تو اب کامیاب لوگوں کی تیسری صفت کون سی ہے؟ تیسری صفت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ. اچھا. یہ معاشرے کو, ان کے افراد کو آپس میں مربوط کرنے کے لیے, جوڑنے کے لیے اور ایک مضبوط تعلق قائم رکھنے کے لیے, بلکہ یہ کہہ لیں کہ ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کے لیے یہ بڑا ناگزیر ہے. اور وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے وہ اپنے مال کا ایک مخصوص طے شدہ حصہ جو اسلام نے رکھا ہوا ہے کم از کم وہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ادا کرے. ٹھیک. غربت و افلاس کے خاتمے کا یہ ایسا زبردست فارمولہ ہے. اگر آج کسی بھی اسلامی معاشرے میں کسی ملک اگر زکوٰۃ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہی ہے 100% اس کے مطابق لاگو ہو جائے نا, تو غربت و افلاس کے اس کی جتنی بھی شکلیں معاشرے کے اندر موجود ہیں وہ ساری ختم ہو سکتی ہیں. زکوٰۃ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے شریف فرمایا, اور یہ مکی صورتیں بھی جہاں بجا اس میں جگہ جگہ ذکر اللہ نے کیا ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کیا جاتا ہے, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان میں لغو سے اعراض بھی ہے. جی دیکھیے یہ جو چیز ہے, یہ جو ترتیب ہے جی قرآن مجید میں ظاہر ہے زکوٰۃ اور نماز ہر جگہ پہ اکٹھے کی ہے. جی عموماً ایسے ہی ہوا ہے. ایسے ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ایک اہم چیز جو ہے نا زکوٰۃ سے پہلے دی گئی, کیونکہ پیسہ جب انسان کے پاس آتا ہے نا اسراف شروع ہو جاتا ہے. پیسے کی کسی بھی آپ آج دیکھیں, آپ آج ایک آدمی کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, کل کو اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ کتنی فضول خرچیاں شروع کر دیتا ہے. تو پیسہ آنے سے پہلے, کیونکہ پیسہ ملنا ہے نا, تو پیسے ملنے والے کو پیسہ ملنے سے پہلے اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ دیکھو فضولیات میں پیسہ خرچ نہیں کرنا. تو معاشرے میں ایسے افراد تیار کیے جا رہے ہیں جو تمہاری ضروریات پہ خرچ کریں گے, تمہاری ضروریات کا خیال رکھیں گے, تمہارا احساس کریں گے. اب اس احساس کا رزلٹ یا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ خرچ کرنا شروع کر دو, فضول کاموں پہ خرچ کر پیسہ اڑانا شروع کر دو. تو سب ویسے تو یہ نا, یہ عمومی طور پر یہ ایسی بات ہی ہے کہ آپ اپنا مال اپنے سے جو کم حیثیت کے لوگوں پہ خرچ کریں, وہ چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہے یا جو ہے وہ ظاہری بات صدقات کی شکل میں, اور ویسے جو ہے وہ جو لوگ ہماری سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں صدقات بھی ہے, خیرات بھی ہے, یا اور کسی صورت میں آپ جو ہے تو ان سے تعاون کرتے ہیں. تو مقصد تو یہی ہے کہ جو وہ ایک معاشرے کا امبیلنس ہے مالی طور پر اس کو کم سے کم کیا جا سکے. جی بالکل, کیونکہ جب لوگ ایک طبقے کے پاس بہت سارا مال جمع ہے اور ایک طبقہ محروم ہے بالکل, تو اس میں احساس کمتری اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جرائم پیدا ہوں گے. جن کے پاس نہیں ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ناجائز طریقے استعمال کریں گے, حتیٰ کہ جن کے پاس مال ہے وہ ان کے اوپر ڈکیتی کی وارداتیں بھی ڈالنا شروع کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے توازن قائم کرنے کے لیے اور معاشرے کو
عدم توازن سے نکالنے کے لیے یہ زکوٰۃ فرض کی ہوئی ہے. ٹھیک. یہ تو ہو گئی 3 صفات. جی. چوتھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما گیا. اب دیکھو یہ بھی ایک اللہ نے انسان کو نا، انسان 3 مختلف صفات کا مجموعہ ہے. فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے ملکوتی صفات رکھی ہوئی ہیں، ملکوتی ایک کہہ رہے ہیں طاقت رکھی ہوئی ہے. جو جنات ہیں وہ بھی انسانوں سے پہلے پیدا ہو گئے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک غضب غصہ رکھا ہوا کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوئے. جو حیوانات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے شہوانی ایک جذبات رکھے ہوئے. انسان میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں. صحیح. ملکوتی بھی ہیں، غضبی بھی ہیں، اور وہ شہوانی یعنی حیوانی چیزیں بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی. اب جب یہ انسان میں یہ چیز موجود ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہ حفاظت کا مطلب یہ نہیں جس طرح کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل انسان یہ جو قوت شہوانی ہے نا یہ بڑی بیکار چیز، اس کو 100% کنٹرول کرنا. اسلام نے اس میں اعتدال رکھا ہوا ہے. اسلام نے اس میں بہت ہی خوبصورت بات فرمائی. آگے 2 جائز راستے رکھے گئے، یعنی اس قوت کو پیدا کر کے 100% اس کو ختم کر کے رکھ دینا یہ تو منشا نہیں ہو سکتا نا. یہ فرمایا کہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. نکاح کا ایک تعلق ہے، اور دوسرا اسلام سے پہلے ایک سلسلہ چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور بعد میں بھی جب تک امت میں یہ جہاد ہوتا رہا ہے، امت جہاد کے اوپر رہی ہے، تو جنگوں سے غلام لونیاں وغیرہ آتے رہے ہیں. اس کا ایک پورا طریقہ ہے بغیر کسی طریقے کے نہیں. یعنی یہ نہیں کہ ہر بندہ آزاد ہے وہ جس کو مرضی پکڑ کے لونڈی بنا لے. پورا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ لونڈیوں سے بھی استمتاع ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو نہیں ہے. ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں تو صرف ایک ہی راستہ پہ رہ گیا نا. ہاں بیویاں رہ گئی. بیویاں ہیں، ازواج ہیں آپ کے. ان بیویوں کے ساتھ انسان اپنی جو جائز خواہش ہے انسانی جسم کی تسکین کے لیے وہ ایک راستہ رہ گیا. باقی سارے راستے اسلام نے بند کر دیے ہوئے ہیں. اس میں کہا فإنہم غیر ملومین. اب جو فمن ابتغی وراء ذلک، اب اس ایک جائز راستے جو ہمارے ہاں موجود ہے جی، اس ایک راستے کے بعد جو راستہ کوئی بھی راستہ ہوگا، کوئی بھی راستہ، حتیٰ کہ چاہے اس پر کسی فتوے کا ٹھپا بھی لگ جائے. کئی ایسے راستے سے ہیں کہ ان پر فتوے چل جاتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس پر نہیں ہو. ہمارے قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے بعد فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون. جو اس کے بعد ایک اور راستہ تلاش کرے گا وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں. جب انسان کے پاس پیسہ بھی آتا ہے نا تو پیسے کے بعد انسان میں جو بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں نا، اگر انسان کی تربیت نہ ہو، اگر اس کا پورا ایک نظام اور سسٹم نہ رکھا جائے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے حیائی سے اور جو انسان کے دامن کو آلودہ کرنے والی بات ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. عفت کی حفاظت کرے. عفت و پاک دامنی کا وہ ایک مرقع بن جائے. عفت و پاک دامنی کا وہ ایک اس کی ایک مثال بن جائے اپنی. اور یہ یہاں تو الفاظ صرف اتنے ہی ہے نا کہ اپنی بیویوں کے علاوہ یا اسلام جس وقت قرآن نازل ہوا تھا لونڈیاں بھی وہاں موجود تھیں، تو لونڈیوں کے علاوہ اپنے جو ایک جسم کا ایک تقاضا ہے جو اللہ رب العزت نے فطری طور پر رکھا ہوا ہے اس کی تکمیل کے لیے ان 2 راستوں پر اکتفا کرے گا. اس کے علاوہ کوئی اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کئی اور قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے. نگاہوں کو اس سے بچانا ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ہاتھوں کو کے ساتھ چھونے سے اجتناب کرنا ہے. اس طرح یعنی ہر وہ ذریعہ جو کہ آپ کو زنا کی طرف لے کے جائے گا اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے. اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے. گفتگو نہیں کرنی ان سے، نظر بازی نہیں کرنی اس سے آپ نے، اور اس سے اگر کوئی بھی جو راستہ اس طرف جانے والا ہے. اچھا صاحب دیکھیں، ابھی آپ یہ بات فرما رہے ہیں نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو
معاشرہ قرآن تشکیل دینا چاہتا ہے، ہم تو بالکل اس سے مختلف ہیں. یعنی اگر ہم اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے حقائق کو دیکھیں تو بڑا خوف آتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کس جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے نا اس کو اتنا بچا کر رکھا جاتا ہے. یہ فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. جی. اور اگر کوئی بندہ اسلام سے ہٹ کر بھی ویسے سوچے نا، اگر وہ فطرت پر ہے، اس کی فطرت سلیم ہے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یار کون سی چیز بچا کے رکھنے والی ہے، حفاظت کے ساتھ رکھنے والی ہے. یہ جو صنف نازک ہے، یہ جس کی بیوی ہے، یہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو کیسے بچا کر رکھنا ہے، اور اپنی نظروں سے دوسروں کو کیسے بچا کر رکھنا ہے. اگر میری بیوی، میری بیٹی، میری بہن دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہنی چاہیے، تو پھر دوسروں کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں وغیرہ وہ میری نگاہ سے محفوظ رہنی چاہیے. اور یہ محفوظ رہیں گی تو معاشرے میں استحکام ہوگا. ایک پاکیزہ معاشرہ میں ہمیں یہ فیصلہ کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہر کوئی اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور ہر مرد عورت اس بات کو اپنے لیے لازم سمجھے اور ایمان کی صرف سمجھے. یعنی یہ انسانی معاشرہ ہے، یہ کوئی حیوانی معاشرہ نہیں ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. جی. فرشتوں سے انسان اگر انسان بن جائے وہ تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. جی. جب جا کے انسان وہ حیوانیت پہ اترا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اور اس وقت ہمیں جس معاشرے کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے، پورا اس پہ زور لگایا جا رہا ہے کہ انسانی معاشرہ جو ہے یہ انسانی معاشرہ نہ رہے، یہ حیوانی معاشرہ بن جائے. اور حیوانیت کی طرف لے جانے کے لیے پورے وسائل خرچ ہو رہے ہیں. انسان کو مادر پدر آزادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. لیکن جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ ہوگا، اپنی حفاظت کرنی ہے. فلاح، یعنی ہم عام طور پر فلاحی معاشرہ، فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں. یہ ہے مفلحون کی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید نے کہا یہ فلاح سے بعد افلاح شروع ہوئی ہے. اور یہ یعنی ایک فلاحی جو معاشرہ ہوگا اس کے اندر یہ حیا کا جو ایک صفت ہے، حیا کی صفت ہے، یہ بدرجہ اتم جو ہے وہ جی بالکل. حیا الحیا خیر کلہ، حیا اول سے آخر تک جس درجے کا بھی ہو، جس سطح کا بھی ہو، حیا خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے. اور الحیاء من الایمان. جی حیا ایمان کا حصہ ہے. بالکل حیا ایمان کا حصہ ہے. جی. جس معاشرے میں حیا نہیں ہے نا وہاں کوئی خیر نہیں. اور جس معاشرے میں حیا موجود ہے نا انشاءاللہ وہاں خیر ہی خیر. انشاءاللہ. اچھا یہ تو ہو گئی 4 صفات ہو گئی. اگلی جو ہیں صفات جو ہیں 5ویں اور 6ٹھی جو ہے. 5ویں بات تو یہ ہے کہ وہ امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں. امانتیں، یہ امانت ایک تو ہوتی ہے عام معروف معنی میں جو ہمارے ہاں کہ کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھا دیتا ہے. جی. پیسہ ہے یا کوئی اور اس طرح کی مادی چیز ہے، وہ بھی امانت ہے. اس طرح امانت ایک بہت بڑی، یعنی امانت کا تعلق یہ تو ہو گیا حقوق العباد سے. ایک امانت کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے ایک امانت آسمانوں زمینوں پہاڑوں پر پیش کی تھی، انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے. انسان کی باری آئی، انسان نے وہ امانت اٹھا لی. انسان بڑا ہی ناترس اور عاقبت اندیش. وہ امانت کے دین کی امانت ہے، توحید کی امانت ہے. یہ امانت ہمارا قرآن ہے. قرآن جو جی قرآن ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہم نے آگے پہنچانا ہے. جی. اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی توحید ہے، یہ آگے پہنچانا ہے. جی. وہ ہماری ذمہ امانت ہے. صحیح. تو فلاحی معاشرے کے افراد جو ہیں وہ امانتوں کا پاس پر لحاظ رکھتے ہیں. وہ امانتیں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا ان امانتوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو. پھر ان امانتوں میں جو بندوں کے ساتھ تعلق ہے یہ آپس کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں. میں نے کسی کے ساتھ بات کی، مشورہ کیا ہے، کوئی رائے لی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا اس میں یہ بات موجود تھی کہ لوگ ہر طرح سے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑی باتیں تھیں جو نبی علیہ السلام میرے ساتھ کیا کرتے تھے. میری والدہ نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ جو بات کرے نا بطور امانت، وہ گھر آ کے میرے ساتھ بھی نہیں کرنی، تم باتیں بھی امانت ہے. صحیح. اور یہ معاشرہ جو مدنی معاشرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دیا، اور قرآن جو بات کہہ رہا ہے وہ یہی ہے، امانتوں کا خیال رکھنا ہے. اور پھر اسی میں اگلی بات یہ ہماری کہ جو عہد تمہارے سونپے جاتے ہیں. سب یہ امانتوں کی بات میں چاہ رہا تھا، وہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ حدیث میں کہ قیامت کے نزدیک امانتیں نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائیں گی. جی. اچھا اس امانت سے کیا مراد ہے؟ جی وہ ذمہ داریاں ہیں، حکومتی ذمہ داریاں. نااہل لوگ، نالائق لوگ اقربا پروری کے اصول کے تحت ان لوگوں کو دی جائیں گی جو وہ کام کر سکتے نہیں، جن کے اندر وہ خوبی موجود نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں ہوگی. وہ
سیدنا یوسف علیہ السلام نے تو کہہ دیا تھا نا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر تعینات کر دو، میں ان خزانوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں اور میں یہ کام بھی جانتا ہوں. اور اب ایک تو ایسا ہے کہ حفاظت کرنے والے بھی نہیں ہیں اور اس شعبے کا انہیں قطعاً علم بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جس کو اس شعبے میں کام کرنے کا تجربہ صفر ہے، اس کو اس کام پہ لگا اس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے. مطلب جہازوں کے کام پر کسی ایسے شخص کو لگا دیا گیا ہے اس شعبے پر جس کو جہاز چلانے یا اس شعبے کا بالکل علم ہی نہیں ہے. اور اس طرح اور یعنی کہ ہم کوئی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی پہلو سے اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا جائزہ لے لیں، تو امانتیں، ذمہ داریاں نااہل لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اور دوسرا پھر ایسے لوگ جو اللہ اپنے پناہ میں رکھے، جن کو امانت و دیانت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ خیانت کی رسی ہے. اور یہی وجہ ہے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے اگر ہم امانتیں اور ذمہ داریاں اہل لوگوں کو دیں. اصل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کریں کہ اصل میں تو ہم اس بات کی طرف یا اس بات پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ وہ کامیاب لوگوں کی وہ صفات کیا ہیں. تو اصلاً تو یہ ہے کہ یہ صفات میرے اندر کیسے آ جائیں گی. جو بھی ہماری بات سن رہا ہے اس کو ہم یہی درخواست کریں گے کہ ہم بھی اس بات پہ غور کریں گے اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ میرے پاس جو بھی امانت موجود ہے، میرے پاس جو منصب موجود ہے، جو عہدہ موجود ہے، جس بات کا میں ذمہ دار ہوں، مجھے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق اس کام کو سر انجام دینے کی مجھے کوشش کرنی ہے. اس کو نا جو سارے 6 صفات کو اللہ تعالیٰ نے جو سمیٹا اور لپیٹا ہے نا، وہ نماز کے اندر لپیٹا ہے. شروع میں پہلی بات بھی نماز سے متعلق کی گئی ہے اور آخری بات پھر نماز سے متعلق کی گئی ہے. کہ مطلب ہے کہ مسلمانوں میں کم از کم جو نماز پڑھنے والے لوگ موجود ہیں نا، جن کا کام جو نماز کے عادی ہیں، انہیں پھر اپنا احتساب کرنا چاہیے. وہ لغویات سے بچ رہے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ، اور اگر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تو ویسے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کا اس میں حوصلہ موجود ہے. اور اسی طرح عفت و پاک دامنی کے حوالے سے وہ کہاں کھڑا ہے. اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن کو تو لوگوں کی نگاہوں سے بچانے کے لیے ان کو پردہ بھی کروا دے، لیکن خود نظر بازی سے باز نہ آئے وہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح امانتوں اور یہ جو عہد ہیں، ذمہ داریاں ہیں، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، ایک روایت میں منافق کی صفت یہ بیان کی گئی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ منافق کی خلاف ورزی ہے کہ جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو وہ غدر کرتا ہے، غداری کرتا ہے. تو یہ دونوں کام بڑے خطرناک ہیں. امانتوں میں خیانت کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے، اور عہد کو توڑنا یہ منافق کی نشانی ہے. جو بات، جو کام سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر کوئی پرائیویٹ کسی محکمے میں کام کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، یہ اپنی ذمہ داریوں سے تجاوز کرتا ہے، خرد برد کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے، ٹائم پر اپنے ڈیوٹی پر نہیں پہنچتا، ٹائم سے پہلے نکل آتا ہے وہاں پہ، اور اس کے بدلے میں وہ بدلہ نہیں دیتا، اس کا تنخواہ پوری نہیں لیتا ہے. یہ ساری چیزیں امانت میں خیانت بھی ہیں اور اپنے عہد سے یہ بے وفائی بھی ہے. اور یہ پورے ملک اور پورے معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں ہماری جو ابتری ہے اور دنیا میں ہمارا جو تنزلی ہے، اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے ہمارے ہاں امانتوں کا اور ہمارے ہاں جو عہد ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کا تحفظ نہیں ہو رہا. اور ایون اپنے کاروباری معاملات کے اندر لین دین میں ہوتا ہے کہ میں آپ کل پیسے دے دوں گا یا میں یہ آپ کو یہ چیز کل پہنچا دوں گا، تو یعنی ذہن میں یہ ہوتا ہے یار یہ کل تو ہونا نہیں ہے، فی الحال تو اس سے ہم جو ہے وقت پاس کریں نا. یعنی یہ والا جو رویہ ہے کہ مطلب آپ اس بات پہ یاد ہو نا کہ آپ پوری یقین کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، وہ ایک الگ بات ہے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ ایک بندہ کوشش، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کی نیت ہوتی ہے نا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. یہ بعض اوقات انسان کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت ہوتی بھی ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، رکاوٹ آ گئی، اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے، بندے کی نیت پوری ہے. تو جس کی نیت ہے، پوری کوشش ہے، درگزر و صرف کر رہا ہے، اگر اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کسی بندے کی نیت ہی خراب ہے، بد نیتی کرنا ہی نہیں چاہ رہا ہو، ہاں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے اللہ کے یہاں. تو سر یہ 6 صفات جو ہو گئیں کہ وہ نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
اس کے بعد جو ہے شرمگاہ کی حفاظت عفت کرتے و ہیں، پاک دامنی کے اختیار کرتے ہیں، اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں. جی جی یہ جو ہے وہ 6 صفات جو ہیں جی. قرآن میں. آخر میں ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں یہ بڑی، چھٹی نمبر پر. یہ بڑی اہم. جی وہ اپنے نمازوں پر پہرا دیتے ہیں. صحیح. محافظت یہ ہے کہ نمازوں پر پہرا اور محافظت میں ایک تو میں آج پہلے ہم نے بات کی تھی کہ وہ وقت کا خیال رکھنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا جو امپیکٹ ہے انسانی زندگی پر، کیا امپیکٹ ہے. اللہ نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے. یعنی یہ یہاں بھی اگرچہ بات ہوئی ہے وہ آگے ہوگی، لیکن نماز کے اندر بھی یہ خوبی موجود ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی برائی سے منع کرتی ہے. تو وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن بے حیائی اور برائی سے نہیں بچ رہا. تو محافظت کیا ہے؟ نماز پر محافظت کیا ہے؟ نماز پر پہرے داری کیا ہے؟ ایک تو اس کا وقت پر ادا کرنا، دوسرا نماز کے جو نتائج و ثمرات ہیں ان کو سمیٹ کے رکھنا. وہ حاصل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اس پہ بھی غور کرتے رہنا. ہاں جی اس پہ غور کرنا. اور ان باتوں کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سند جاری کر دی، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں. کیا وراثت ہے ان کی؟ کیا ان کو ورثہ ملنے والا ہے؟ جنت الفردوس ملنے والی ہے. ایسی جنت الفردوس جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کامیاب معاشرہ ہے. اور یہ مکی صورتوں میں یعنی ہجرت سے پہلے ایک خاکہ دے دیا گیا. اسلام جو معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے اس کے افراد کیسے ہوں گے، اور واقعی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے مکہ میں وہ سارے ان صفات کے حامل تھے. اور فلاح یقیناً ان کا مقدر ہے. اللہ نے فرمایا جی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی اب یہ ایک طرف جو صفات آتی ہیں نا مسلمانوں کی قرآن میں، ایک تو وہ کہنے اس کے دو پہلو ہیں. جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل دے رہے تھے نا اس کی یہ تصویریں ہیں. اللہ نے کہا کہ جو ہمارے نبی کے ساتھی ہیں نا وہ ایسے لوگ ہیں. یہ صحابہ کرام کی تصویر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ ان کا عملی زندگی کا ایک خاکہ پیش کر دیا گیا. وہ یہ لوگ ہیں میرے نبی کے ساتھی. ایک اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ مطالبہ کیا اللہ کی طرف سے. اللہ مسلمانوں کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے مطلوب مسلمان قرآنی مسلمان کون ہے؟ یہ بات بھی آگے ساری یہ قیامت تک کے لیے نہیں. ایک تو صحابہ کرام کا وہ عکس ہو گیا جو اسلام کے اولین نقوش تھے، یہ ان کا عکس ہو گیا. اور دوسرا قیامت تک کے لیے لوگوں سے مطالبہ ہو گیا کہ یہ بندے چاہیے اور یہی کامیاب ہوں گے. اور سب یہاں پہ نا ایک ماشاء اللہ بڑی خوبصورت انداز سے آپ نے وہ سارا جو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے 6 صفات بیان کی ہیں کامیاب لوگوں نے بیان فرمائی. چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ قرآن سے کے استاد کی حیثیت سے ہے، آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، قرآن فہمی کی طرف آپ توجہ دلاتے ہیں. ہمارے وہ ناظرین جو قرآن سیکھنا چاہیں، جو چاہیں کہ وہ قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی نیت سے کہ یہ قرآن ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہمارے عمل میں آ جائے، ان کو یہ فرمائیں کہ وہ کس طرح سے قرآن کو یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، اس پہ عمل کر سکیں. دیکھو اس کا تو آسان طریقہ یہ ہے، جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے جماعت کے ساتھ. ٹھیک. جس نماز میں ان کو آسانی محسوس ہوتی ہو اس نماز میں امام صاحب سے آپ رابطہ کریں، ان سے کہیں کہ ہمیں قرآن کا درس، قرآن مجید کی چند آیتیں ہمیں روزانہ پڑھا دیا کریں، سنا دیا کریں آسانی کے ساتھ. خود بھی اس کی کوشش کریں. قرآن کو انسانوں کے لیے آسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. جی. ان میں سے ڈیوٹی آج کل بہت سارے ترجمے نئے بھی آ رہے ہیں حالات کے مطابق. یہ پروفیسر عبدالرحمان طاہر صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں بھی میرے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور رنگوں کے ساتھ انہوں نے ایک ایسا علامات کے ساتھ کام کیا ہے ہر بندہ آسانی کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کے پڑھ سکتا ہے. حافظ نظر احمد صاحب کا ترجمہ اس سے پہلے ہوا تھا، وہ باکسز کے اندر وہ ایک ہی لفظ کا ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ. یہ پروفیسر رفیق چودھری صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی کاوش کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے تھوڑی تھوڑی تفاسیر کے ساتھ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی تفسیر بھی ہے، ان کا ترجمہ بھی ہے، وہ تحت لفظ بھی ہے اور با محاورہ بھی ہے. بلکہ انہوں نے ایسا ترجمہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے اور مولانا عبدالجبار سلفی حفظہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر اس کو وہ باکسز کے اندر بھی ہے اس کو الگ الگ ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہ الگ لفظ کا بھی ہے اور پڑھیں تو با محاورہ بھی ہے. یعنی جس نے اللہ کا راستہ تلاش کرنا ہے نا، اللہ کا جو وعدہ ہے
کہ جو بھی ہمارے راستے کے چلے گا ہم اسے اپنے راستے پر ضرور بضرور چلائیں گے. اللہ نے اس کا بندوبست کیا ہوا ہے, ہر دور میں کیا ہوا ہے. یہ ترجمے یہ کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ انسانوں کے لیے ہو رہے ہیں. اسی بس یہ ضرورت ہے کہ آپ ذرا ان کو ذرا پڑھیں, تلاش کریں, کوشش کریں, وقت دیں. کیونکہ اصل میں خود بندے میں طلب ہونی چاہیے, اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر قرآن کے ذریعے اللہ کے راستے کی طلب اور تلاش پیدا کرے. اگر یہ چیز بغیر طلب کے نہیں ملتی, بغیر چاہت کے نہیں ملتی. قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غیرت بھی ہے, اور قرآن مجید میں بھی غیرت ہے. جو قرآن کو لینا چاہتا ہے, جو قرآن کی طرف آنا چاہتا ہے, قرآن اسی کو راستہ بتائے گا, اور جو اس کی طرف نہیں آنا چاہتا قرآن اس کو راستہ نہیں بتائے گا. اس لیے اس کی طرف کوشش کرنا پڑے گی, تھوڑا ٹائم نکالنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں وقت ہی نہیں ہمارے پاس. میں بہت سارے دوستوں کو, ابھی کل جمعے میں بھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, جمعے کے بعد میں نے کہا جی ہم آپ کے لیے پروگرام رکھتے ہیں مختلف دینی جو مسجد میں ہوتے ہیں جمعے کے علاوہ. آپ کبھی, میں نے پچھلے 25 سال میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کبھی کسی پروگرام میں آئے ہو, آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. وہ آنکھ سے کہنے لگا جی بات آپ کو ٹھیک ہے, ہمارے پاس وقت باقی نہیں ہے. بس یہ ایک جمعے کا ٹائم ہے, بس جمعہ پڑھنا ہے پڑھ لیں, اس کے علاوہ ٹائم ہی نہیں. تو قرآن کے لیے تو پھر وقت نکالنا پڑے گا نا جی. اس کو ہمیں کہیں ترجیح میں لے کے آنا پڑے گا. ہاں, یہ بڑی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ یہ ترجیح نمبر 1 میں ہو, ٹاپ پرائرٹی پہ ہو, تو پھر اس کے بنے گا. اگر یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ رکھیں گے نا پھر نہیں ملا کچھ, تو اتنا واجبی سا مل جائے گا. جی. اب صاحب یہ دارالفلاح انٹرنیشنل کیا ہے, اس کا تھوڑا سا تعارف کروائیں ہمارے ناظرین کو. ماشاء اللہ آپ اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں. میں قرآن انسٹیٹیوٹ میں قرآن فہمی کے کلاسیں پڑھایا کرتا تھا, پھر وہاں سے ریزائن کر دیا. تو کچھ دوست میرے پاس گھر آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ کام شروع کریں. 2003 میں ستمبر 2003 میں ہم نے پھر کافی سارے 30 کے قریب مختلف دوست تھے, عمر رسیدہ تھے, خواتین بھی تھیں, ہم نے مل کے یہ سلسلہ شروع کر لیا. عوامی سطح پہ قرآن فہمی کی کلاسیں شروع ہو گئی. یعنی بنیادی طور پر یہ عوامی سطح پہ قرآن کو سکھانے کا ایک قرآنی حلقہ جات, چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز, 40 روزہ, 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, 4 مہینے کا, چھوٹے چھوٹے سلیبس. اس پر اس کے ٹائٹل بدلتے رہے. گرمی کی چھٹیوں میں 40 روز قرآن کے ساتھ قرآن و سنت اسٹڈی کورس, 30 روز قرآن کے ساتھ, 30 روزہ بھی ہے. اس مقصد کی طرح عنوان اس طرح کا ہو جو تھوڑا سا لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر سکے, اپنی طرف کھینچے. وہ قرآن بلاتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف, یہ ایک سلوگن ہم نے استعمال کیا. یہ بڑا الحمدللہ لوگوں میں اس کا اثر بھی ہوا. تو یہ 2003 سے اب تک یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. اچھا, کم بیش 20 سال ہو گئے ہیں. جی 20 سال ہو گئے الحمدللہ. تو اس میں الحمدللہ قرآن فہمی کے حلقات جات, کہہ لیں کہ لاہور بھر میں ایک ایسا وقت بھی تھا جس میں ایک ٹائم پہ 20 مقامات پر کلاسیں ہوں, اور بعض ایسے مقامات تھے جن میں 2 کلاسیں بھی ہوتی, کبھی صبح و شام, یا ایک ٹائم پر 2 کلاسیں, ایک مغرب کے بعد, ایک عشاء کے بعد, یا ایک عصر کے بعد, ایک مغرب کے بعد. تو اس طرح سے یہ چلتا رہا. اب بھی کلاسیں چل رہی ہیں ہماری لاہور میں, 2-3 مقامات پر کلاسیں ہو رہی ہیں, لیکن پہلے کی طرح نہیں ہیں. اچھا, آج کل کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ آج کل یہ کلاس ایک تو دارالسلام ہمارا سینٹر ہے سیکریٹریٹ میں. مولانا عبد المالک مجاہد کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. انہوں نے ہمارے اس سسٹم کو جو نیچے کی طرف جا رہا تھا, زوال پذیر تھا, انہوں نے اپنے مشوروں کے ساتھ, اپنے تعاون کے ساتھ. ٹائمنگ کیا ہے وہاں پہ؟ اور وہاں پہ جو دارالسلام میں ٹائم ہے صبح 8:30 بجے سے 8 بجے سے لے کر کوئی 9:15 9:30 تک 1.5 گھنٹہ کلاسیں ہوتی ہیں. یہاں لوگوں کو نازلہ قرآن مجید ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے. اچھا, باقی 5 دن ہوتے ہیں. ہاں جی. اس کے علاوہ داروغہ والا میں ہے, اس کے علاوہ ایک لاہور میں یہ فیروز روڈ کے ساتھ LOS اسٹاپ ہے, وہاں اس کے ساتھ ایک روڈ ہے اندر, وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں بلکہ دارالفلاح کے شاگرد بھی ہیں, انہوں نے دارالسلام سے ہی کورس کیا تھا. ان کا جو کاروباری سیٹ اپ ہے وہاں ایک کلاس ہماری ہو رہی ہے. وہاں 15 سے 20 نوجوان مسلسل قرآن ناظرہ, نماز کا ترجمہ, قرآن کا ترجمہ, اس کی کلاس ہوتی رہتی ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح ایک یہ بند روڈ کے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں دارالفلاح کے, وہ شاگرد بھی ہیں, دوست بھی ہیں ہمارے, احمد بلال صاحب, ان کی فیکٹری ہے. وہاں پہ ہمارے دوست قاری عبدالصمد صاحب جاتے ہیں پڑھانے کے لیے. ظہر کے بعد عام طور پر کلاس ہوتی ہے. کسی وقت کسی
وجہ سے ٹائم کا آگے پیچھے کر کے وہ عصر کی نماز کی بات بھی کرتے ہیں. تو بہرحال وہاں بھی 20 لوگ تقریباً ہوتے ہیں جو روزانہ ترجمہ، یعنی وہ ان کے ملازمین ہیں، لیکن وہ ساتھ ان کو نماز، ترجمہ، درس قرآن وغیرہ یہ سارا کام چلتا ہے. جی اچھا صاحب، ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے یہ تخصص کا ایک اسپیشلائزیشن کا ایک کورس شروع کیا تھا، اس کا تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا ہے. جی یہ جو ہمارا فہم قرآن کلاسز کا اگلا سٹیپ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کلاسز تو چل رہی ہیں اور ان کلاسوں کو مزید مربوط اس کے ذریعے آپ نے جو سوال کیا ہے تخصص کا، یہ ہمارا تخصص، اس کا عنوان یا پورا ٹائٹل ہم نے رکھا ہے تخصص فی اصول شریعہ. اصول شریعت 4 اصول شریعت ہیں، اس میں اصول فقہ ہیں، اصول حدیث ہے، اصول قرآن ہے اور اصول الدین ہے. یہ 4 اصول ان کے اوپر، اور آگے اس کے بعد قانون کے اوپر ہے اور دعوت اسلامی کے اوپر. اس میں تخصص نوجوانوں نے سارا کچھ پڑھا ہوتا ہے. اب ان میں ایک ریسرچ یعنی تحقیق کر کے آگے مزید اگلے مراحل میں داخل ہو کے اور لوگوں کو اصلاح کرنے کے لیے نئی سے نئی راہیں نکالنا. اب ہم ان کو اس میں قانون جو ہمارے ملک میں رائج ہے اور جو مغربی قانون ہے اور جو اسلامی قانون ہے ان کا تقابل کر کے پڑھاتے ہیں. جو سماجی علوم ہے جس میں سیاسیات بھی ہیں، امام ابن تیمیہ کی ہمارا جو دین ہے نا، اصل میں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دین کو نا نماز، روزے اور حج تک محدود کر دیا گیا ہے. ہمارا دین پوری انسانی زندگی کا پورا کہہ رہے ہیں ایک پیکیج، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو پوری انسانی زندگی اس کے لپیٹ میں آتی ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. ہمارے محلے کیسے ہونے چاہیے، آبادیاں کیسے ہونی چاہیے، آبادیوں کا نظم و ضبط کیسا ہونا چاہیے. سماجی علوم میں یہ بات بھی آتی ہے، سماجی علوم میں سیاسیات بھی آتی ہے، سماجی علوم میں ہماری جو قانون ہے، جو جج بناتے ہیں فیصلے کرنا، وہ اسلامی قضاء کیا ہے، اسلامی قانون کیا ہے، اسلامی پھر جج کو، قاضی کو فیصلے کس طریقے سے کرنا چاہیے. 1000 سالہ جو ہماری اسلامی تاریخ ہے، اگر اس کے آج کل ہمارے ہاں جو قانون پڑھتے، قانون لوگوں کو سکھاتے اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، وہ ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے. مثلا وہ پچھلے 200-300 سال کے دوران جو بڑے بڑے دنیا میں انگریز جج ہوئے ہیں ان کا حوالہ دے کر ان کے فیصلے سے رزلٹ نکال کے وہ پیش کر دیتے ہیں. لیکن اسلام کا جو قانون، اسلامی جو ایک پوری تاریخ ہے، پوری قضاء کی پوری تاریخ ہے کہ ہمارے اسلامی جو قاضی تھے اپنے سنہری دور میں کس طرح فیصلے کرتے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بڑی بڑی خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرنے میں، قضاء میں بڑے ماہر تھے، بڑے باریک بھی نہیں تھے، باریک باریک چیزیں نکال لیتے تھے. اور پورا ان کی سوانح ہولی میں یہ ایک ٹاپک، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل دیکھ لیں، اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت دیکھ لیں، بنو عباس کی خلافت آپ دیکھ لیں. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ 1000 ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو یہ جو ایک پہلو ہے ہماری تاریخ کا اور ہمارے دین کا کہ فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، اس سے تعارف کروایا جائے، ان کا تعارف کروایا جائے. اسلامی قضاء جو ہے، اسلامی قانون جو ہے وہ کس طرح سے تشکیل پایا، اور پھر ہمارے جو تاریخ میں جو نامور بڑے بڑے قاضی ہوئے ہیں، جج ہوئے ہیں، وہ کیسے فیصلے کرتے تھے، قرآن و حدیث سے کیسے وہ استنباط کرتے تھے، استدلال کرتے تھے. یہ چیزیں اس میں پڑھائی جا رہی ہیں. سیاست کا جو ایک پورا نظام اسلام کا سیاسی نظام ہے، یعنی پورا ڈھانچہ اسلام نے دیا ہوا ہے. اور ہمارے پہلے دور کے مسلمان جو تھے وہ سیاستدان جو تھے، جو حکمران تھے، انہیں پورے سسٹم کا پتہ تھا. ہماری اس کی پوری جو نظام حکومت ہے اس کے اوپر بڑا کام ہوا ہے. بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، زخیم دیوان موجود ہیں، جو ہم وہ ساری چیزیں اس میں ان کا تعارف یار 1 سال میں صرف ان کو تعارف کروایا جا سکتا ہے. بہت زیادہ جو رسوخ جو ہے وہ پھر خود حاصل کریں گے. بعد ہمارے جو طلبہ ہیں، جو علماء بن رہے ہیں نئے، وہ قانون کے اوپر بھی کوئی بات ضرور ہو اگر تو وہ رہنمائی پیش کر سکے. اگر وہ آبادیوں کے نظام کے اوپر بات ہو تو وہ اسلامی نظام پیش کر سکتے ہو. آبادیاں بنانے کا، آبادیوں کا انتظام و انسلام کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، سماجی علوم میں یہ بات آتی ہے.
اسی طرح سماجی علوم میں سیاسی نظام آتا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم طلباء کو وہ سیاسی نظام جو اسلام کا ہے وہ اس سے متعارف کرواتے ہیں. جب کوئی بات ہو تو ہمارے علماء کو خواہ تانا دیتے ہیں لوگ، یہ مولویوں کو نماز پڑھانے کے علاوہ کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک تو اس تانے کا جواب ہے، اور دوسرا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ ابھی کل کی بات ہے، ہندوستان بس جب یہ تقسیم نہیں ہوئی تھی، پارٹیشن نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کے انگریز دور کے پہلے کے ہمارے بر صغیر کے جو مدارس تھے اس میں ہمارے علماء سارے علوم پڑھتے تھے، ہر موضوع پر بات کرتے تھے. تو اب دوبارہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان طلباء ہمارے مدارس میں سارے موضوعات پڑھیں، جدید، یعنی ان کو جدید کہا جا رہا ہے، حالانکہ جو ہمارا جدید اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ایسے میں ہمارا قدیم ہمارا ہی ہے. بالکل صحیح. ہمارے علماء جو تھے وہ سیاست کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا کیا کام ہے سیاست کی بات کرنے کا، اور مولوی صاحب بھی اس سے کنارہ کش ہو رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس وقت سیاست بازاری چل رہی ہے اس میں علماء آ کے آلودہ ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ جو اسلام کا سیاسی نظام ڈھانچہ ہے، نظام ہے، اس کے اوپر رہیں اور اس کے مطابق لوگوں کی، سیاستدانوں کی، عوام الناس کی رہنمائی کریں، لوگوں کا صحیح شعور بیدار کریں کہ اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے، اسلامی قضا کیا ہوتی ہے، تاکہ اس کی برکات ہمیں حاصل ہو سکے. یہ ہمارا کورس ہے، اس میں کہہ لیں کہ بہت چھوٹی موٹی کئی چیزیں ہیں. آپ سب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا، آپ تشریف لائے پیغام ٹی وی میں، آپ نے وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو آپ نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں. ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے چیف ایگزیکٹو دارالفلاح انٹرنیشنل حافظ عبدالوحید صاحب، اور ان سے ہم نے جانا کہ کامیاب لوگوں کی 6 صفات جو ہیں وہ کیا ہیں قرآن کی روشنی میں. تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ان سے آگاہ بھی کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے اندر ایمان والوں کی اور کامیاب لوگوں کی جو صفات یہاں ڈسکس کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صفات کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان صفات کو وہ اپنے اندر پیدا کریں، اور جو پھر قرآن نے کہا ہے کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً کسی مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے آزاد ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کر دے، اور اس کو جو ہے وہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ عطا فرما دے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے کہ انشاء اللہ وہ ہمیں آگ سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے. اس دعا کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کو اب ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. oh, 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 oh.